بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اصلہ الہ، اور اللہ اس کی اصل الہ ہے۔ فحذفت الحمزۃ، پس حذف کر دیا گیا حمزہ کو، وعوض عنہا الالف واللام، اور اس کے عوض میں لایا گیا الف اور لام۔ ولذالک قیل، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یا اللہ بالقطع، یا اللہ حمزہ قطعی کے ساتھ۔ الا انہ مختص بالمعبود بالحق، مگر یہ کہ وہ مختص ہے معبود حق کے ساتھ، معبود بالحق کے ساتھ۔ والالہ فی الاصل، اور الہ اصل میں یقع لکل معبود، واقع ہوتا ہے ہر معبود کے لیے۔ ثم غلب علی المعبود بالحق، پھر یہ غالب ہو گیا معبود برحق پر۔ واشتقاقہ، اور اس کا اشتقاق من الہ الہۃ والوہۃ والوہیۃ بمعنی عبد، اس کا اشتقاق ہے الہ الہۃ، الوہۃ اور الوہیۃ سے، جو عبد کے معنی میں ہے۔ ومنہ تألہ واستعلٰی، اور اسی سے ہے تألہ اور استعلٰی۔ وقیل، اور بعض نے کہا من الہ، یہ ماخوذ ہے الہ سے، اذا تحیر، جب حیران ہو جائے۔ لأن العقول، اس لیے کہ عقلیں تتحیر فی معرفتہ، حیران ہوتی ہیں اس کی معرفت میں۔ او من الہت الی فلان، یا یہ ماخوذ ہے الہت الی فلان سے، ای سکنت الیہ، یعنی میں نے اس کی طرف سکون پکڑا۔ لأن القلوب، اس لیے کہ دل تتحیر تطمئن بذکرہ، مطمئن ہوتے ہیں اس کے ذکر کے ساتھ۔ والارواح تسکن الیہ الی معرفتہ، اور روحیں سکون پکڑتی ہیں اس کی معرفت کے ساتھ۔ او من الہ، یا ماخوذ ہے الہ سے، اذا فزع من امر نزل علیہ، جب گھبرا جائے کسی معاملے سے جو اس پر اترے۔ وآلہہ غیرہ اجارہ، اور آلہہ غیرہ، جب وہ اس کو پناہ دے، اذ العائذ یفزع الیہ، اس لیے کہ پناہ پکڑنے والا، پناہ ڈھونڈنے والا گھبرا کر جاتا ہے اس کی طرف۔ وہو یجیرہ، اور وہ اس کو پناہ دیتا ہے، حقیقتاً او بزعمہ، حقیقت کے لحاظ سے یا اس کے گمان کے ساتھ۔ لفظ اللہ کی اصل بیان کی۔ واللہ اصلہ الہ، کہ اصل میں الہ تھا، حمزہ کو حذف کر دیا اور اس کے عوض میں الف لام لے آئے تو اللہ ہو گیا۔ چونکہ یہاں پر تعویض ہے، عوض لایا گیا ہے، اسی وجہ سے یا اللہ حمزہ قطعی کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر یہاں پر تعویض عوض لانا نہ ہوتا تو پھر یہ حمزہ قطعی نہ ہوتا بلکہ حمزہ وصلی ہوتا۔ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا، حمزہ کو حذف کر کے الف لام اس کے عوض میں لے آئے تو اللہ ہو گیا۔ چونکہ یہاں پر عوض کے طور پر الف لام ہے، اسی وجہ سے یا اللہ حمزہ قطعی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اگر تعویض نہ ہوتی، اگر عوض نہ ہوتا الف لام، تو پھر حمزہ قطعی نہ ہوتا بلکہ حمزہ وصلی ہوتا۔ الا انہ مختص، ایک وہم کا ازالہ ہے۔ وہم یہ ہے کہ جب یہ الہ سے، اللہ الہ سے ماخوذ ہے تو پھر اللہ اور الہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اصل معنی کے لحاظ سے ماخوذ اور ماخوذ منہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اس وہم کو دور کر دیا کہ ایسی بات نہیں۔ لفظ اللہ معبود بالحق کے ساتھ مختص ہے، معبود برحق کے ساتھ مختص ہے، جبکہ الہ اصل میں ہر معبود پر بولا جاتا تھا، پھر معبود بحق پر یہ غالب آ گیا تو اب یہ اس کا استعمال غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔ تو لفظ اللہ اور الہ میں فرق یہ ہے کہ لفظ اللہ عالم ذات میں سے ہے، اور جبکہ الہ یہ عالم غالبہ میں سے ہے۔ اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر غالب ہے، کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ الا انہ مختص، ایک وہم کا ازالہ ہے۔ وہم یہ ہے کہ جب اللہ الہ سے ماخوذ ہے تو شاید ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ماخوذ اور ماخوذ منہ میں معنی کے لحاظ سے، اصل معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ اور الہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس وہم کو دور کر دیا، فرق ہے۔ اللہ معبود حق کے ساتھ مختص ہے، جبکہ الہ ہر معبود پر اصل میں بولا جاتا تھا، خواہ معبود حق ہو یا معبود باطل ہو۔ لیکن بعد میں غالب آ گیا اس کا استعمال معبود برحق پر، اب الہ کا اطلاق بھی غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ اور الہ میں فرق یہ ہوا کہ دونوں اگرچہ اب خاص ہیں، دونوں اب صرف بولے جاتے ہیں ذات باری تعالیٰ پر، لیکن اللہ عالم مختصہ میں سے ہے، جبکہ الہ یہ عالم غالبہ میں سے ہے۔ واشتقاقہ، الہ کس سے مشتق ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1، الہ ماخوذ ہے الہ الہۃ الوہۃ الوہیۃ
سے جس کا معنی عبدہ ہوتا ہے، اور اسی سے تعلہ اور استعلہ بھی ہے۔ نمبر 2، یہ ماخوذ ہے، الہ ماخوذ ہے الہ سے بمعنی حیران ہونا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقلیں بھی اس کی معرفت میں حیران ہیں۔ نمبر 2، الہ ماخوذ ہے الہ سے بمعنی حیران ہونا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقلیں بھی اس کی معرفت میں حیران ہیں۔ نمبر 3، الہ ماخوذ ہے الہۃ الی فلان سے بمعنی سکون پکڑنا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں اور روحیں اس کی معرفت سے سکون پکڑتی ہیں۔ نمبر 3، الہ ماخوذ ہے الہۃ الی فلان سے بمعنی سکون پکڑنا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں اور روحیں اس کی معرفت سے سکون پکڑتی ہیں۔ نمبر 4، یہ ماخوذ ہے الہ ماخوذ ہے الہ سے بمعنی کسی معاملے سے گھبرا جانا، کسی آنے والے معاملے سے گھبرا جانا۔ اور نمبر 5، الہ ماخوذ ہے آلہہ غیرہ سے بمعنی اس نے اس کو پناہ دی، غیر نے اس کو پناہ دی۔ اب ماخوذ منہ میں مناسبت یہ ہے کہ گھبرانے والا بھی الہ کی طرف پناہ پکڑتا ہے اور وہ الہ اس کو پناہ دیتا ہے، خواہ حقیقتاً یعنی معبود برحق یا بزعمہ گمان کے مطابق جیسا کہ معبودان باطلہ۔ تو نمبر 4، یہ ماخوذ ہے الہ سے بمعنی آنے والی مصیبت میں گھبرا جانا۔ نمبر 5، الہ ماخوذ ہے آلہہ غیرہ سے کہ اس کے غیر نے اس کو پناہ دی۔ اب ماخوذ منہ میں مناسبت، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص گھبرا جائے وہ معبود کی طرف پناہ پکڑتا ہے اور وہ معبود اس کو پناہ دیتا ہے، خواہ حقیقتاً جیسا کہ معبود برحق یا بزعمہ جیسا کہ معبودان باطلہ۔ او من الہ الفصیل، یا ماخوذ ہے الہ الفصیل سے اذا اولع بامہ جب وہ چمٹ جائے اپنی ماں کے ساتھ، اذ العباد اس لیے کہ بندے یولعون اس سے چمٹتے ہیں، بالتضرع الیہ فی الشدائد سختیوں میں اس کی طرف گڑ گڑانے کے ساتھ، او من ولہ اور یا ماخوذ ہے ولہ سے اذا تحیر جب حیران ہو، وتخبط عقلہ اور اس کی عقل مخبوط ہو جائے، وکأن اصلہ اور گویا کہ اس کی اصل ولاہن ہے، فقلبت الواو حمزۃ پس واو کو تبدیل کیا گیا حمزہ کے ساتھ، لاستثقال الکسرۃ علیہا بوجہ اس پر کسرہ کے ثقیل ہونے کے، استثقال الضمۃ فی وجوہ جیسا کہ وجوہ میں ضمہ ثقیل ہے، مثل وجوہ میں ضمہ کے ثقیل ہونے کے، فقیلا پس کہا گیا الہ کاعاء و اشاع جیسے اعاء اور اشاع، ویردہ الجمع اور اس کو رد کرتا ہے جمع، اعلی آلہۃ دون اولہۃ جمع آلہہ پر نہ کہ اولہہ پر، وقیل اصلہ اور بعض نے کہا اس کی اصل لاہن ہے، مصدر لاہ یلیہ لیہن ولاہن جو مصدر ہے لاہ یلیہ لیہن ولاہن کا، اذا احتجب وارتفع جب وہ پوشیدہ ہو جائے اور بلند ہو جائے، لأنہ سبحانہ وتعالی اس لیے کہ اللہ تعالی محجوب عن ادراک الابصار محجوب ہیں، پوشیدہ ہیں نگاہوں کے پا لینے سے، ومرتفع عن کل شیء اور بلند ہیں ہر چیز پر، وعما لا یلیق بہ اور ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں، ویشہد لہ قول الشاعر اور اس پر شاہد ہے، اس کے لیے شاہد ہے شاعر کا یہ قول، کحلفۃ من ابی رباح جیسا کہ ابو رباح کی ایک قسم، یسمعها لاہہ الکبار جس کو سنتا ہے اس کا بڑا معبود۔ او من الہ الفصیل، چھٹا قول یہ ہے کہ الہ ماخوذ ہے الہ الفصیل سے کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گیا۔ اب الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندے بھی تکالیف اور شدائد میں اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتے ہیں، گویا کہ چمٹ جاتے ہیں، اسی لیے الہ کو الہ کہتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے، الہ ماخوذ ہے الہ الفصیل سے، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گیا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندے بھی جب تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں، سختیوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتے ہیں، گویا چمٹ جاتے ہیں۔ نمبر 7، الہ ماخوذ ہے ولہ سے بمعنی حیران ہونا اور مخبوط العقل ہو جانا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقلیں بھی الہ کی معرفت میں حیران و پریشان ہیں۔
نمبر 7 الہ ماخوذ ہے ولہ سے بمعنی حیران ہونا اور مخبوط العقل ہونا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقلیں بھی الہ کی معرفت میں حیران ہیں۔ وَكَأَنَّ أَصْلَهُ، ایک قول نقل کر کے اس پر رد کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الہ اصل میں ولاہن تھا، واو کو حمزہ کیا، کسرہ واو پر کسرہ ثقیل تھا، اس کو حمزہ کیا تو الہن ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ وجوہن میں ضمہ ثقیل تھا تو اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر کے وجوہن پڑھتے ہیں۔ جیسے اعاؤن اور اشاحن اصل میں وعاؤن اور وشاحن تھے، تو واو کو حمزہ کیا تو اعاؤن اور اشاحن ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ الہ اصل میں ولاہن تھا، واو کو حمزہ کیا کیونکہ واو پر کسرہ ثقیل تھا تو اسی وجہ سے اس کو حمزہ کر دیا تو الہن ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ وجوہن میں واو پر ضمہ ثقیل تھا تو اس کو واو کو کسرہ کے ساتھ واو کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر کے وجوہن پڑھتے ہیں۔ اور جیسے اعاؤن اور اشاحن اصل میں وعاؤن اور وشاحن تھے، واو پر کسرہ ثقیل تھا تو اس کو حمزہ کر دیا تو اعاؤن اور اشاحن ہو گیا۔ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ، مفسر نے اس قول پر رد کر دیا کہ الہ کی جمع آلہہ آتی ہے، اولہہ نہیں آتی۔ اگر الہ اصل میں ولاہن تھا، واو کے ساتھ ہوتا تو پھر اس کی جمع اولہہ ہوتی، کیونکہ جمع تکسیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ، مفسر نے اس قول پر رد کر دیا کہ الہن کی جمع آلہہ آتی ہے، اولہہ نہیں آتی۔ اگر الہ اصل میں ولاہن ہوتا تو پھر اس کی جمع اولہہ ہوتی، کیونکہ جمع مکسر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ وقیل اصلہ، ایک اور قول یہ ہے کہ الہ اصل میں لاہن تھا، جو لاہ یلیہ لیہن ولاہن کا مصدر ہے۔ الہ بمعنی پوشیدہ ہونا اور بلند ہونا۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ بھی آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ ہیں، ہر چیز پر بلند ہیں اور ہر اس چیز سے بلند ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو الہ کہتے ہیں۔ ایک اور قول یہ ہے کہ الہ اصل میں لاہن تھا، جو لاہ یلیہ لیہن ولاہن کا مصدر ہے، بمعنی پوشیدہ ہونا اور بلند ہونا۔ اب الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ بھی آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ ہیں، ہر چیز پر بلند ہیں اور ہر اس چیز سے بلند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو الہ کہتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ لَهُ، الہ اصل میں لاہن تھا، اس پر بطور استشہاد کے شاعر کا یہ قول ہے كَحَلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رَبَاحٍ يَسْمَعُهَا لَاهُهُ الْكِبَارُ، تو یہاں پر لاہ کو ذکر کیا گیا ہے، معلوم ہوا الہ اصل میں لاہ تھا۔ باقی شعر کا معنی یہ ہے ابو رباح کی ایک مرتبہ قسم کھانے کی طرح کہ جس کو سنتا ہے اس کا بڑا معبود۔ یہاں پر معبود سے مراد بت ہے جس کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ الہ اصل میں لاہن تھا، اس پر بطور استشہاد کے شاعر کا یہ قول ہے كَحَلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رَبَاحٍ يَسْمَعُهَا لَاهُهُ الْكِبَارُ، مثل ابو رباح کی ایک مرتبہ قسم کھانے کے جس کو سنتا ہے اس کا بڑا معبود۔ یہاں پر لاہ ہے تو معلوم ہوا کہ الہ اصل میں لاہن تھا۔ باقی لاہُ الکبار سے مراد بت ہے جس کو ابو رباح نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔